ریاضی کے میدان میں بھی مسلمانوں کی کامیابیاں انتہائی قابل ذکر ہیں۔ اس سائنسی کوشش کے بیج دوسرے عباسی خلیفہ المنصور کے دور حکومت میں 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف حصے میں بوئے گئے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب ریاضی سمیت دیگر علوم کے منظم مطالعے کا باضابطہ آغاز ہوا۔ مسلمان علماء نے ریاضی کے میدان میں خود کو مکمل طور پر وقف کیا اور نہ صرف نمایاں ترقی حاصل کی بلکہ جدید ریاضیاتی تصورات کی بنیاد رکھی۔ ان کے کام نے نہ صرف اپنے وقت کے علمی منظرنامے کو خیرہ کیا بلکہ ریاضی کی دنیا کو بھی متاثر کیا۔ لیکن یہاں یہ بتلانا بھی بہت ضروری ہے کہ مسلمان علماء کی یہ شاندار ترقی ہندوستانی اور یونانی علماء کے کاموں سے تحریک حاصل کر کے ہی حاصل ہوئی، جنہیں بعد ازاں عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ 5ویں صدی ہجری یا 11ویں صدی عیسوی کے دوران تقریباً تمام اصل اور تخلیقی کام مسلمانوں نے کیا، یہاں تک کہ اس وقت کے غیر مسلم علماء نے بھی اپنی ریاضیاتی تصانیف عربی میں لکھنے کو ترجیح دی۔ مسلمان ریاضی دانوں نے علم الاعداد، جسے انگریزی میں ارتھمیٹک کہتے ہیں، انقلابی تبدیلی لاتے ہوئے اعداد بشمول صفر کے تصور کو اپنے حسابات میں شامل کیا۔ یہ رقمات کو الفاظ میں لکھنے یا حروف تہجی کے ساتھ گنتی کرنے کے پچھلے طریقوں کے مقابلے میں ایک بڑی تبدیلی تھی۔ علم الاعداد کو آسان بنا کر مسلمانوں نے اسے روزمرہ کی زندگی میں خاص طور پر تجارت اور کاروبار میں عملی بنا دیا۔ صفر کی تعداد حساب کا ایک اہم ستون بن گئی، جو دسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور ان سے آگے کے حسابات کے لیے ضروری تھی۔ مسلمان ریاضی دانوں کی جانب سے صفر کے تعارف اور استعمال نے نہ صرف علم الاعداد کو تبدیل کیا بلکہ ان عددی نظاموں کی بنیاد رکھی جو ہم آج استعمال کرتے ہیں، جو ریاضی کی دنیا میں ان کے پائیدار کام کو اجاگر کرتی ہے۔ مغربی دنیا نے عربوں سے اعداد کے استعمال کا علم حاصل کیا، جس کی وجہ سے انہیں عربی اعداد کہا جاتا ہے۔ عیسائی یورپ نے 10ویں صدی عیسوی میں ان اعداد کو بتدریج اپنانا شروع کیا۔ ابتدائی طور پر عیسائی ریاضی دان پرانے رومی اعداد اور گن تارا، جسے انگریزی میں ابیکس کہا جاتا ہے، کا استعمال کرتے تھے یا ان طریقوں کو عربی اعداد کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ تاہم 12ویں صدی عیسوی تک مغربی علماء مسلمانوں سے سیکھنے کے بعد ایسا ادبی علم ترتیب دینے میں کامیاب ہوئے جس میں لاٹ یعنی کالموں کے بغیر عددی نظام اور صفر کو شامل کرتے ہوئے ریاضی کے حسابات ممکن تھے۔ اس نئے نظام کا نام الگورتھم رکھا گیا، جو لاطینی مصنفین نے الخوارزمی کے نام سے اخذ کیا تھا۔ الخوارزمی 9ویں صدی عیسوی میں خوارزم کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان ریاضی دان، فلکیات دان اور جغرافیہ دان تھے۔ عباسی خلیفہ المامون کی سرپرستی میں ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے خوب ترقی کی۔ ان کے دور کے کسی اور مصنف کے مقابلے میں ان کا ریاضیاتی فکر پر اثر اور کافی زیادہ تھا۔ الخوارزمی کا کام حقیقتاً دائرۃ المعارف جیسا تھا، جس میں حساب، ہندسہ، موسیقی اور فلکیات شامل تھے، جو مستقبل کی بہت سی سائنسی ترقیات کی بنیاد فراہم کرتا تھا۔ مسلمان علماء نے الجبرا کو سائنس میں تبدیل کیا۔ اس تبدیلی میں سب سے بااثر کردار الخوارزمی کا ہی تھا، جنہوں نے اس موضوع پر ایک اہم کتاب الجبر والمقابلہ تحریر کی۔ اس متن میں الخوارزمی نے وضاحت کی کہ جبر کا مطلب بحالی ہے، جس میں کسی دی گئی رقم کو برابر کرنے کے لیے کچھ جمع کرنا یا اس کو ضرب دینا شامل ہے۔ مقابلے کا مطلب موازنہ ہے، جو مساوات کے دو پہلوؤں کا موازنہ کرنے پر لاگو ہوتا ہے، جیسے A+B=C۔ الجبرا کے علاوہ مسلمان ریاضی دانوں نے تجزیاتی علم ہندسہ یعنی انالیٹیکل جیومیٹری اور مستوی اور کروی مثلثیات یعنی پلین اینڈ سفیریکل ٹریگنومیٹری کی بنیاد بھی رکھی۔ 8ویں صدی کے آخر اور 9ویں صدی کے آغاز میں بغداد کے شاندار علمی مرکز میں ایک اہم شخصیت ابھری، الحجاج ابن یوسف، جنہوں نے ریاضی اور سائنس کی دنیا میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ وہ حجاج بن یوسف نہیں ہیں جن کا تعلق طائف سے تھا اور جو والی عراق رہے۔ ان کا انتقال 714 عیسوی میں ہو چکا تھا، بلکہ میں ذکر کر رہا ہوں حجاج بن یوسف بن مطر کا، جو 786 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 833 عیسوی میں ہوا۔
الحجاج پہلے شخص تھے جنہوں نے اقلیدس، جنہیں انگریزی زبان میں یوکلڈ کہا جاتا ہے، کہ مشہور کتاب عناصر دی ایلیمنٹ کو عربی میں ترجمہ کیا، جو ایک انتہائی اہم کام تھا۔ عناصر دراصل 13 کتابوں کے مجموعے کا نام ہے جو قدیم یونانی ریاضی دان یوکلڈ کا مستقبل کے ریاضی دانوں کے لیے ایک تحفہ تھا۔ اس ترجمے نے قدیم یونانی علم کو اسلامی دنیا کے ساتھ جوڑا۔ یہ اہم کام 2 بار ترجمہ کیا گیا۔ پہلا ترجمہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اور دوسرا ان کے بیٹے المامون کے دور میں کیا گیا۔ ان تراجم نے اقلیدسی ہنسا کو محفوظ کرنے اور آگے پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ یہ بنیادی علم نسلوں تک علماء کو اس قابل بناتا رہے گا کہ وہ اس میراث سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ الحجاج بن یوسف کے تراجم آج بھی علم ریاضی کو پائندگی بخش رہے ہیں، کیونکہ اقلیدسی ہندسے کے اصول دنیا بھر میں ریاضی کی تعلیم کی ایک بنیاد کے طور پر آج بھی جاری ہیں۔ اسلامی علمی ورثے میں ابو سعید زریر جرجانی بھی ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ 9ویں صدی میں عروج پانے والے اس معزز مسلمان فلکیات دان اور ریاضی دان نے فلکیات اور علم ہندسہ کے میدان میں اہم مواد پیش کیا۔ انہوں نے علم الہندسہ کے مسائل پر ایک شاندار مقالہ لکھا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے فلکیاتی اور ریاضیاتی علم میں بے پناہ مہارت تھی۔ ان کے کام نے پیچیدہ مسائل کو حل کیا اور ایسی رہنمائی فراہم کی جس نے نہ صرف ان کے ہم عصروں بلکہ آنے والی نسلوں کے ریاضی دانوں اور فلکیات دانوں کو بھی متاثر کیا۔ 10ویں صدی عیسوی کے اختتام تک ریاضی کے میدان میں علماء کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو چکا تھا۔ ان ریاضی دانوں میں ابو کامل بھی شامل تھے، جن کا الجبرا میں بے پناہ حصہ تھا۔ الخوارزمی کے بنیادی کام پر مزید تحقیق کرتے ہوئے ابو کامل شجاع بن اسلم بن محمد الحاسب مصری نے الجبرا کی تعلیم کو کامل بنا دیا۔ خوارزمی کے الجبرے میں جو امور تشنہ تکمیل تھے انہیں شجاع نے مکمل کیا۔ مثلاً خوارزمی نے 2 درجی مساواتوں یعنی کوڈریٹک ایکویشنز کی جو 3 قسمیں بیان کی تھیں، ان میں صرف ایک قسم کے 2 حل نکالے تھے اور باقی 2 قسموں کا صرف ایک حل دینے پر اکتفا کیا تھا۔ لیکن شجاع نے ہر قسم کی 2 درجی مساواتوں کے 2 حل پیش کرنے کا طریقہ استخراج کیا۔ ابو کامل نے الجبرائی طریقوں کے ذریعے 5 گوشہ یعنی پینٹاگونز اور 2 گوشہ یعنی ڈیکاگونز کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ انہوں نے الجبرائی مقداروں کی ضرب اور تقسیم کا بھی جائزہ لیا اور 5 نامعلومات تک کے نظام مساوات کو حل کیا۔ ان کے ابتدائی کام نے بعد کے ریاضی دانوں کو بہت متاثر کیا، جن میں القرخی اور لینارڈو آف پیسا شامل ہیں، جنہوں نے ان کے نتائج کا وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا اور بعد ازاں ان کا استعمال بھی کیا۔ مسلسیات یعنی ٹریگنومیٹری کے میدان میں ابو الوفا بوزجانی کا کام انتہائی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے کلیہ جب یعنی سائن تھیورم اور قربی مثلثیں یعنی سفیریکل ٹرائنگلز کے لیے عمومیت کو ثابت کیا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے فلکیات اور سمت شناسی یعنی نیویگیشن کے شعبوں میں مسلسیات کے اصولوں کی تفہیم کو آسان کر دیا۔ ابو الوفا نے زاویوں کی جب یعنی سائن معلوم کرنے کا ایک نیا کلیہ معلوم کیا اور اس کی مدد سے 1 درجے سے لے کر 90 درجے تک کے تمام زاویوں کی جیوب کی صحیح قیمتیں 8 درجے اشاریہ تک نکالیں۔ اس سے پہلے جیوب کے نقشے یعنی سائن ٹیبلز اگرچہ تیار ہو چکے تھے مگر ان کی قیمتیں اتنے درجے اشاریہ تک نہیں ہوتی تھیں۔ ٹریگنومیٹری میں اگر دونوں زاویوں الف اور بے کی جیب یعنی سائن تھیٹا اور جیب التمام یعنی کاس تھیٹا معلوم ہو تو ان زاویوں کے فرق یعنی الف نفی بے کی جیب کس کلیے سے دریافت کی جاتی ہے وہ بھی ابو الوفا بوزجانی کا دریافت کرتا ہے۔ اب ہم عمر بن ابراہیم الخیام کے ریاضیاتی کام کی طرف آتے ہیں، جو قرون وسطیٰ کے سب سے بڑے مسلمان ریاضی دانوں اور فلکیات دانوں میں سے ایک تھے۔ جہاں الخوارزمی بنیادی طور پر مربی مساوات پر توجہ دیتے ہیں، وہیں الخیام مقبی مساوات کے میدان میں گہرائی سے کام کرتے ہیں۔ ان کا انقلابی کام ان مساوات کی شاندار درجہ بندی فراہم کرتا ہے۔ الخیام کی درجہ بندی مساوات کی پیچیدگی یعنی ان میں موجود مختلف اجزاء کی تعداد پر مبنی تھی۔ یہ منظم طریقہ الجبرا میں مستقبل کی نئی دریافتوں کا سبب بھی بنا۔
عمر خیام نے نیشا پور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ریاضی پر ایک کتاب مکعبات کے نام سے لکھی، جس میں اس نے جذر، اسکیئر روٹ، جذر المکعب، کیوب روٹ کے علاوہ 4th پاور، 5th پاور اور 6th پاور نکالنے کے بھی طریقے درج کیے۔ اسلامی دور میں الجبرے کے ماہرین نامعلوم مقدار کو جسے معلوم کرنا ہوتا تھا شے یعنی کوانٹٹی کہتے تھے اور اس کو لا سے تعبیر کرتے تھے۔ آج کی زبان میں اس لا کو ایکس کی ویلیو سے جانا جاتا ہے۔ لا 2 کو وہ مال یا مربع اور لا 3 کو وہ المکعب یا صرف کعب لکھتے تھے، اور اسی طریقے سے لا 4 کو مال المال اور لا 5 کو مال المکعب اور لا 6 کو کعب المکعب کہتے تھے۔ عمر خیام نے اپنے الجبرے میں لا 2 کی 2 درجی مساواتوں کو حل کرنے کے بعد لا 3، لا 4، لا 5 اور لا 6 کی سہ درجی، 4 درجی، 5 درجی اور 6 درجی مساواتوں کی بعض قسموں کو حل کیا، لیکن الجبرے میں اس کا سب سے قابل قدر کارنامہ مسئلہ دور کمی یعنی کہ بائنومیل تھیورم کا انکشاف ہے۔ اس مسئلے کو سب سے پہلے عمر خیام نے دریافت کیا تھا۔ یہ مسئلے کے حل کے متعلق ہے، جبکہ عین یعنی n کی کوئی سی بھی قیمت ہو اور اگر n کو 2 کے برابر مان لیا جائے تو اس کی حل کی یہ صورت نکلتی ہے، جسے انگریزی میں یہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر n کی قیمت 8، 9 یا اس سے بھی زیادہ ہے تو 2 رقمی طریقہ کار میں اس کو معلوم کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اسلامی سنہری دور کے ممتاز علماء میں بنو موسیٰ یا موسیٰ کے بیٹے شامل تھے۔ یہ 3 بھائی محمد، احمد اور الحسن تھے، جنہوں نے سائنس اور ریاضی کے مختلف میدانوں میں اپنا بہترین حصہ ڈالا۔ محمد بن موسیٰ نے علم ہندسہ میں انقلابی مقالات لکھے، جن میں قرہ کی پیمائش، زاویے کی تسلیث اور دی گئی مقدار کے درمیان تقسیم کے لیے 2 اوسط تناسب کا تعین شامل ہے۔ ان کی دلچسپی علم ہندسہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے فلکیات، جوہر یعنی ایٹم، زمین کی ابتدا اور بطلیموس کے کائنات پر بھی مضمون لکھا۔ ان کے بھائی احمد نے میکانیات یعنی مکینکس پر کام کیا۔ جس طرح سسلی کے قدیم سائنسدان ارشمیدس کے سوا یونانی دور میں کوئی نامور ماہر میکانیات نہیں گزرا، اسی طرح پورے اسلامی دور میں جس سائنسدان نے میکانیات کو اپنی تحقیقات کا محور قرار دیا، ان کی تعداد 2 یا 3 سے زائد نہیں جانی جاتی، اور یہ انہی چند ماہرین میں سے ایک تھے۔ الحسن، جو شاید اپنے وقت کے سب سے باصلاحیت علم ہندسہ کے ماہر تھے، انہوں نے بیضے یعنی ایلپس کے خواص کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے اقلیدس کی عناصر کی پہلی 6 کتابوں کا ترجمہ کیا اور اپنی مہارت کی بنا پر باقی ماندہ تجاویز کو خود ہی مکمل کیا۔ ایک اور کثیر الجہد شخصیت ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان الازدی تھے، جو ایک مشہور مسلمان مصنف تھے، جنہوں نے ریاضی اور فلکیات کے میدان میں 74 مقالات لکھے۔ ان کے قابل ذکر کتابوں میں سے ایک تلخیص اعمال الحساب یعنی ریاضیاتی عملیات کا خلاصہ کم از کم 2 صدیوں تک مطالعہ کی گئی، اور علماء بشمول ممتاز مورخ ابن خلدون کی طرف سے اس کو بہت سراہا گیا۔ 1864 میں اس اہم کام کا فرانسیسی ترجمہ بھی شائع ہوا۔